السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ جی، اگر قرآنی آیات کی ترتیب پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں دوزخ کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر فرمایا، اور اس کے برعکس بھی۔ اسی طرح اگر کہیں اسباب دخول دوزخ کا ذکر فرمایا تو اسی مناسبت سے اسباب دخول جنت کا ذکر فرما دیا، اور اس کے برعکس بھی۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ سود خوری جو دوزخ میں دخول کا سبب ہے، اس کے بعد جنت اور اس میں داخل ہونے والے پرہیزگاروں کی چند صفات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی صفت انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جو سود خوری کی عین ضد اور معاشرے پر اس کے اثرات سود کے اثرات کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ مثلا سود خوری سے سود خور میں حرص اور طمع، بخل اور زر پرستی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سود دینے والے میں سود خور کے خلاف نفرت، بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ صورتحال معاشرہ میں طبقاتی تقسیم پیدا کر کے کسی بڑے فتنے کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ جبکہ صدقہ اور خیرات دینے سے دینے والے کے دل میں بخل کی بجائے فیاضی اور خوشی پیدا ہوتی ہے، تو لینے والے کے دل میں احسان مندی اور شکر گزاری کے احساسات پیدا ہوتے ہیں، جس سے پورے معاشرہ میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت اور اخوت، اتفاق و اتحاد اور محبت جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور یہی چیز ایک اسلامی معاشرہ کی روح رواں ہے۔ اور اسی لیے کتاب و سنت میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے اور زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ خواہ خوشحالی کا دور ہو یا تنگ دستی کا، وہ ہر حال میں اپنی حیثیت اور وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر غریب مسلمانوں کو صدقہ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر بچو، اور اس ترغیب سے مقصود بخل اور حرص جیسی مہلک بیماریوں کا علاج ہے۔ متقین کی دوسری صفت یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو اور انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کر جانا فی الواقعہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی دوسرے کو لڑائی سے بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کو برداشت کر جائے۔ نیز ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ پی جانا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور بات دل میں رکھے اور پھر کسی وقت اس سے انتقام لے لے، گویا غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اعلیٰ صفت ہے، اور اللہ ایسے ہی نیکوکار لوگوں سے محبت رکھتا ہے جس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غصے کو پی جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں
برداشت کا مادہ پیدا فرمائے، آمین۔